الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور انسانوں کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ساری اولاد دکھائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری پوری اولاد ہے، اور اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ اللہ نے ہاتھ پھیرا تو ان کی اولاد چیونٹیوں کی طرح ان سے نکلی۔ چیونٹی کا مطلب یہ چیونٹی بھی ہو سکتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور چیونٹی کا مطلب یہ ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی باریک اللہ کی مخلوق۔ عرب اس معنی میں چیونٹی کو استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں رائی کا دانہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھتے رہے غور سے اور دیر تک، پھر انہوں نے کہا اللہ سے کہ رب لولا سویتا، اللہ اگر آپ میری ساری اولاد کو ایک جیسا کر دیتے تو ارشاد فرمایا کہ اگر تیری ساری اولاد ایک جیسی ہو جاتی تو کوئی کسی کی خدمت نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں تو یہ معاشی تفاوت کا نتیجہ ہے۔ کوئی کہیں بھی نوکری کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے، لیکن اس طرح کی جتنی احادیث قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ نے اس لیے یہ سب چیزیں اوپر نیچے رکھی انسانوں میں کہ تم ایک دوسرے کے کام کرو، کام آ سکو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانی طبقات میں کچھ لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہوں اور کچھ لوگ بنیادی ضروریات زندگی کے باوجود کروڑوں اور اربوں پتی ہوں۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ جو ریاست کے ذمہ دار ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنی پبلک کو، رعایا کو بنیادی ضروریات زندگی میں تمام سہولتیں فراہم کریں۔ چنانچہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جن ممالک میں عدل کا نظام قائم ہے وہاں کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور کچھ لوگ کروڑوں پتی ہوں، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا
کہ وہ ممالک جہاں پر معیشت کے لیے حکومت صحیح کوششیں کرتی ہے وہ اجازت دے دے کہ اس کا ایک طبقہ بنیادی ضروریات زندگی میڈیکل ہے، تعلیم ہے، سواری ہے، ان چیزوں سے محروم ہو، اور دوسری جگہ انسانوں کو اس سے کہیں وافر مقدار میں یہ تمام سہولتیں مہیا ہوں۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ جن انسانوں کو اس نے اختیار دیا ہے وہ اپنے مال میں سے اور حکومت سے یہ لوگوں کے لیے یقینی بنائیں کہ ان کی رعایا اور مملکت میں ہر انسان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری ہوں گی، اور بنیادی ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد پھر جس کے نصیب میں جتنا ہے اللہ وہ اسے دے گا۔ ساری خلافت راشدہ کی تاریخ اس سے بھری پڑی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کے زمانے میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھیں کہ انہیں کیسے سستا کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریٹس یہ تھے، ایک آدمی قتل ہوتا تھا تو ہم 8,000 درہم اسے دیتے تھے، اس کی دیت تھی قانون کے مطابق۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور سال، 1.5 سال، پونے 2 سال کا ایسے گزرا کہ بہت سے کام آن پڑے اور افراتفری میں وقت گزر گیا، اور اب مجھے یہ کرنا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ ہم اپنے روپے کی قدر گھٹا رہے ہیں اور 8 کی بجائے 12,000 آئندہ سے ہوگا، اور میں لوگوں کو سہولتیں دوں۔ اور انہوں نے اشیاء کے نرخ کم کیے اور اپنی عوام کو راحت اور سکون کا سبب بنے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاشی تنگی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، اور اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے بھی بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی پوری بستی میں اگر بھوکا سو جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس ساری بستی اور شہر کو صبح وہ جہنم میں ڈال دے۔ اتنا شدید رویہ اسی لیے اختیار کیا گیا کہ انسانوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ وہ جانور نہیں ہیں، انسانوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ جن ممالک میں اور جن معاشروں میں معاشی طور پر انسان تباہ ہو جاتے ہیں وہاں کفر بھی پھیلتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے بہت سے ذرائع کھل جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات زیادہ ہو گئی تھیں، پیسے زیادہ ہو گئے تھے، مال بہت کثرت سے آیا ہے، اور اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی معیشت کو مزید بہتر بنا سکیں، تو میں اشیاء کی قیمتیں اس سطح پر لا رہا ہوں جس سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے دولت کو تقسیم کروایا، اور 2 مرتبہ انہوں نے
بیت المال کی جو زمین تھی اس پہ نماز پڑھی۔ ہر صوبے کا بیت المال الگ تھا، ہر جگہ کا خزانہ الگ تھا، مرکز کا بینک اور مرکز میں جہاں پورا حساب و کتاب ہوتا تھا وہ الگ تھا۔ اس لیے کوفہ میں جب ڈاکہ پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ امیر المومنین ڈاکوؤں نے وہ عمارت لوٹ لی ہے رات، جس میں سارا سونا چاندی پبلک کا پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یعنی اس کا کہ وہ مدد کریں گے اور جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں وہ پورا اس کو کروائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کوفہ کا جو بیت المال ہے، ہم اسے ایک لمحے کے لیے بینک سمجھ لیتے ہیں، کہ وہ جو بیت المال کی عمارت ہے وہ مسجد کے قریب میں نے بنوائی تھی، کیونکہ کوفہ جب آباد ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلاؤ ٹھیکیداروں کو اور ان کو کہو کہ 40 فٹ اتنی چوڑی سڑکیں رکھیں گے، اور کوئی گلی کوفہ میں ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ 2 بیل گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس نہ کر سکیں۔ نقشے ان کے سامنے رکھے گئے اور پھر انہوں نے بھیجا عثمان ابن حنیف کو اور کہا چیک کر کے آؤ کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے سڑکیں اور گلیاں اور مکان ایسے ہی بنائے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ پیسے انہیں دے دیے جائیں۔ پیسے کے بارے میں وہ اتنے محتاط تھے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کہا کہ ہر جگہ جہاں سے بھی ٹیکس آئے گا اور جو صوبہ بھی پیسے مرکز کو بھیجے گا، چاہے وہ عشر کی صورت ہے، چاہے وہ ٹیکس کی صورت ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی ہے، اس شہر کے 10 پرہیزگار لوگ، اور اس زمانے میں بہت تھے جو نماز کے پابند، اللہ سے ڈرنے والے، جن کی شہرت اچھی، وہ 10 آدمی اس پیسے کے ساتھ آئیں گے اور مدینہ منورہ میرے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ان میں ان کے علم کے مطابق ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے، کوئی پیسہ ظلم سے وصول نہیں کیا گیا۔ وہ قسم کھاتے تھے کہ اس میں ایک پائی بھی کسی شہری کی ہم نے جبر سے وصول نہیں کی، نہ ہمیں علم۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیسہ بیت المال میں جانے دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ حرام میں اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے اور حلال کے پیسے سے کام ٹھیک چلتے ہیں۔ تو لکھا خط میں کہ جہاں تک مجھے علم ہے کوفہ میں مسجد، اور جو میں نے کہا تھا بیت المال، یہ ایک کے بعد دوسرا ساتھ ساتھ تعمیر کیے جائیں، اور ایسے ہی ہوگا۔ تو تم دیکھو اس عمارت کو باقی اب گرا دو، جو کچھ رہ گیا ہے محفوظ کر لو، اور مسجد اور بیت المال کی عمارت ایک کر دو، کیونکہ مسجد کبھی بھی دن رات مسلمانوں سے خالی نہیں ہو، یہ خود بخود بھی حفاظت ہوتی رہے گی، اور بیت المال کے جو محافظین ہیں وہ الگ سے۔ اس لیے ہر جگہ آپ کو ملے کہ ان لوگوں نے پبلک کو دیکھا اور حکمرانی سے حد الوسع بچتے رہے، پیسے لے لے کے جاتے تھے کہ کسی کا حق باقی نہ رہ جائے، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم نے اپنی رعایا کے لیے کیا بندوبست کیا، تم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ حج پہ آتے تھے اور خلفاء اعلان کرتے تھے کہ کوئی آدمی کوئی شکایت ہو آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اتنی سادگی رکھی تھی کہ مینا میں وہ پہنچتے تھے اور نوکر کو حکم ہوتا تھا کہ کسی درخت کے نیچے ایک چمڑے کا بستر بچھا دو، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ سوتے تھے، اور گرمی کی وجہ سے ان کا پسینہ اس چمڑے پہ بہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ اور پھر جب وہ بیٹھتے تھے تو
تو جس کے خلاف کوئی بھی شکایت ہوتی تھی منا میں بلا لیتے تھے اور فیصلہ فرما دیتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ عدل ایسے ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک خاص وزیر مقرر کر دیا اور اسے کہا کہ باہر بیٹھو کھلی فضا میں، اور جو آئے تم سے ملے، اور جو تنقید ہے جو تنفیذ ہے میرے پاس لاؤ، تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی آدمی قیامت میں کھڑا ہو جائے اور مجھے پکڑ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی۔ جب نیا نیا اسلام آباد بنا تو 75 میں بھی یہ حدیث سیکرٹیریٹ میں سیکرٹری وغیرہ ان سب لوگوں کے کمروں میں باقاعدہ گورنمنٹ نے اسے فریم میں لگوا کر فکس کر دیا، پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی کو کسی ایسے آدمی سے کام پڑ جائے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ مجھے کوئی اختیار ملا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے کسی امتی کو، مسلمان کو، اس سے واسطہ پڑ جائے جسے اللہ نے اس کا اختیار دیا ہے، اور پھر وہ اس کی نہ سنے، تو اللہ اس شخص کو، اس حاکم کو یا اس اختیار والے کو اس دن اپنی مدد سے محروم کر دے گا جس دن زندگی میں سب سے زیادہ اسے اللہ کی مدد چاہیے۔ بیٹا مر رہا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی مدد چاہیے۔ تم جن لوگوں کو اپنے در سے ٹھکراتے رہے ہو ان کا تو تم نے خیال نہیں کیا، اب اللہ تمہارے بیٹے کو کیوں بچائے گا؟ وجہ قرض چڑھ گیا ہے، دعاؤں کے باوجود نہیں اترتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس دن اسے محروم کرے گا اپنی مدد سے جس دن اسے سب سے زیادہ اللہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور زندگی آخرت کی اگر لے لیں تو قیامت سے زیادہ بڑا دن کون سا ہوگا جس دن انسان کو اللہ کی مدد چاہیے ہوگی۔ اس لیے یہ جتنے عہدے والے ہیں، جتنے پیسے والے ہیں، جب لوگوں کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ ان کے اپنے جائز کام بھی نہیں کرتے کہ آج یہ کام ہے اور اس طرح اٹھنا ہے اور اس طرح، تو تمہیں ان عہدوں کی عزت ہضم ہو جاتی ہے، خوش ہوتے ہو، اور جو ڈیوٹی ہے اس کو پورا نہیں کرتے تو قیامت میں اور دنیا میں، اس میں بھی اس میں بھی، جب بھی اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت جس دن پڑے گی اللہ اس دن کام ہی نہیں آئے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی اور انہوں نے بٹھا دیا ایک وزیر کو، اور انہوں نے کہا میری پبلک میں سے جس کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو، کوئی حکمران، کوئی میرا نائب سستی کر رہا ہو، فوراً مجھے اطلاع۔ اس لیے کہ اسلامی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، ہندوستان تک تو خیر پہلے ہی پہنچ گئے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا رب لولا سویت، اللہ تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے یہ درجات خود رکھے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں لوگ ٹھنڈے پانی کو ترسیں، جہاں لوگ اچھا کپڑا نہ پہن سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، ہم باتیں تو اب کہاں سے لائیں اسلامی حکومت کی، یہ شروع انہوں نے کیا تھا۔ جب وہ حکمران بنے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے کسی شہری کو سفر کرتے ہوئے پانی نہ ملے اور سایہ نہ ملے۔ اور ایک سے فرمایا تم نے کبھی صحرا میں سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں کیا قدر، تم کیا جانو کہ صحراؤں میں جب سفر کرتے ہیں تو پانی اور سایہ کتنا عزیز ہے۔ فرمایا ایک آدمی جتنا چل لیتا ہے 1 میل 2 میل، ہر 2 میل کے بعد پانی کا بندوبست کرو میری حکومت میں اور سائے کا بندوبست کرو۔ چنانچہ وسیع پیمانے پر چھپر بنائے گئے اور کنویں کھودے گئے
کیونکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ مسافر کو یہ چیزیں فراہم کرتے تھے اور اس حد تک حساس تھے کہ جب وہ بیت المقدس گئے ہیں مسجد اقصیٰ وہاں سے چابی لینے کے لیے، تو ایک عیسائی عورت نے راستے میں بہت اچھا ایک کرتا پیش کیا اور کہا آپ سے پہنے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ پہن لیا، اگلی منزل پر پہنچے تو فرمایا وہ میرا جو کھدر کا لباس تھا وہ لے آؤ، تو لوگوں نے کہا آپ اس میں اچھے لگتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ پسینہ زیادہ جذب کرتا ہے اس کی نسبت۔ یہ سب اس لیے تھا کہ پبلک میں بنیادی ضروریات زندگی ہر شخص کو مہیا ہوں، اور اس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بڑی طویل حدیث ہے، اس میں ایک جگہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں معاذ کی کوئی چیز نیلام نہیں کر سکتا، کسی شخص کا گھر کبھی بھی نیلام نہیں کیا جائے گا، کسی شخص کے کھانے پینے کے برتن نیلام نہیں کیے جائیں گے، کسی شخص کی سواری نیلام نہیں کی جائے گی، کسی شخص کے بستر اور گھر کی ضروریات نیلام نہیں کی جائیں گی۔ جو آدمی جس ذریعے سے کماتا ہے وہ ذریعہ کبھی بھی نیلام نہیں کیا جائے گا، قرض ادا ہو یا نہ ہو، یہ ساری انسان کی بنیادی ضروریات زندگی ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی بھی شخص کا غلام اور باندی نیلام نہیں کی جائے گی۔ آپ نے 6-7 چیزیں گنوائیں اور آپ نے کہا کچھ ہو جائے معاذ کی یہ چیزیں ہم کبھی بھی نیلام نہیں ہونے دیں گے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال ہے تو مجھے بتاؤ، میں منگاتا ہوں اور تمہارے سامنے نیلام کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دے دیا، غلامی کو حرام نہیں قرار دیا۔ کب سود کے متعلق آئی تھی آیت کہ اسے چھوڑ دیں، اور کب آخری حج میں آخری چیزیں جو آپ نے منع کی ہیں ان میں سے ایک تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جتنے سود ہیں میرے پاؤں کے تلے ہیں اور میں انہیں اس طرح مٹا رہا ہوں۔ غلامی کے متعلق نہیں فرمایا، ایک جملہ بول دیتے سب غلامی کا نظام ختم ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی ثقافت، سوسائٹی، ہر گھر میں غلام ہیں، ہر گھر میں باندیاں ہیں۔ اگر یہ لاکھوں غلام اور باندیاں آج آزاد کر دیتا ہوں تو ان کو گھر کہاں سے دینے ہیں، ان کے ذریعہ معاش کا کیا بندوبست کرنا ہے، ان کو سواریاں کہاں سے دینی ہیں، ان کی شادیاں کہاں سے ہوں گی۔ اس لیے اس کی ترغیب دلاتے چلے گئے کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ قرآن بھی کہتا رہا فک رقبۃ، غلاموں کو آزاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے رہے، لیکن اگر فرما دیتے کہ آج غلامی کو میں ختم کر رہا ہوں تو لاکھوں انسانوں کا سمندر پورے حجاز میں اٹھ کھڑا ہوتا اور کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کی نگاہ مبارکہ میں تھیں، اور آپ نے اس سسٹم کو چلنے دیا تاکہ آہستہ آہستہ یہ لوگ آزادی کی منزل کی طرف بڑھیں۔ انسانوں کا خیال رکھو۔ اس کائنات کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا، اللہ نے بیج دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جانور دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ اس طرح یہ دنیا آباد ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلا نبی پھر کون آیا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ شیس علیہ السلام آئے، اور کچھ کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرنیں گزری۔ قرن عربی زبان میں صدی کو بھی کہتے ہیں، قرن عربی زبان میں زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرن عربی زبان میں پشت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو 10 پشتیں اگر انسانوں کی گزری ہوں گی تو اس زمانے میں عمریں بھی لمبی لمبی 1000 سال ہوتی تھیں، یہ مدت ہوگی۔
یا پھر یہ ہے کہ 10 بہت طویل عرصے گزرے، اور یا پھر یہ ہے کہ قرن 1000 سال کا تو 10,000 سال جتنے بھی گزرے ہوں، لیکن شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا تھا۔ وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے نبی جو اس طرح سے بھیجے گئے کہ ان کی قوم ان سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی توحید، نوح علیہ السلام۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح پوری عمر روزہ رکھتے رہے، اور داؤد آدھی عمر روزہ رکھتے رہے، اور میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام 3 روزے رکھتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ 2 عیدیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ پہلے بھی ایسے ہی تھی۔ ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی ساری عمر سارا سال روزے سے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ بڑا مشکل ہے، بہت عادت نہیں نہ پڑتی، مسلسل روزوں میں تو عادت پڑ جاتی ہے کہ اتنے بجے صبح اور اتنے بجے شام، اس میں عادت نہیں پڑتی، ایک دن کھا رہا ہے ایک دن نہیں کھا رہا، طبیعت پتہ نہیں آج کیسی ہے آج کیسی نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہوں نے آدھی زندگی روزہ رکھا، اور فرمایا میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اور ان کے 3 روزے اللہ ہر ایک کا 10 گنا اجر دیتا تھا، تو نوح علیہ السلام کے برابر پہنچ جاتے تھے۔ پورا مہینہ ہی ہو گیا۔ اور پھر پوچھا گیا ادریس علیہ السلام کے متعلق، ایک آدمی آیا، اس سے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کچھ حساب کرتے ہیں اور پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آئندہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غلط فہمیوں میں نہ پڑا کرو، جو چیز تمہیں صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ کر لیا کر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مسلم میں آتا ہے کہ وہ کچھ زمین پہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ رمل کا علم عنایت فرمایا تھا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ایک نبی کو عنایت فرمایا تھا، لیکن شراح سارے کہتے ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور دنیا میں اللہ نے انہیں علم عنایت کیا تھا رمل کا، کہ وہ عدد اور فگرز اور اسی طرح لائنز لگاتے تھے اور وہ بتا دیتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص کا خط، جس شخص کی لکیر اس لکیر پر جا پڑی، یعنی جس کا علم حضرت کے موافق ہو گیا بس پھر ہو جائے گا، اور جس کا علم اس علم سے ہٹ گیا یہ کرنے والا غلطی کرے۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گیا معراج میں تو میں نے 4تھے آسمان پہ دیکھا، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو بہت بلند جگہ پر گھر عنایت فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو ادریس علیہ السلام زندہ زمین سے اٹھا لیے گئے اور 4تھے آسمان پر خدا نے انہیں جگہ دے دی اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کو اللہ نے حیات دوبارہ بخشی، اور فرشتوں نے وہیں پہ ان کی تدفین کی اور پھر وہ زندہ ہو گئے۔ اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ رفعناہ مکان علیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نارمل لائف ان کی گزری، اسی زمین میں دفن ہوئے، اللہ نے خاص طور پہ ان کے مقام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں 4تھے آسمان پر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، لیکن ادریس ایسے نبی ہوئے ہوں جن کی وجہ سے عذاب آیا ہو یہ نہیں، یعنی جن کی نافرمانی سے عذاب آیا۔ باقی حضرت نوح علیہ السلام سے پھر عذاب کا سلسلہ چلا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پھر وہ سلسلہ چلا دنیا میں،
اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سیلاب بھیجا اور صرف زمین سے ہی نہیں پانی کھل گئے اس کے چشمے، بماء منہمر، آسمان سے بھی اس دن پوری بارشیں ان دنوں میں برستی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے طے کر دیا تھا وہ ہوا۔ اور پھر جب کشتی جودی پہاڑ پر لگی، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اللہ نے کہا، ہم نے کہا نوح میری سلامتی تیرے شامل حال ہو، اتر جائیے اب زمین، وبرکات علیہ، اور میں اللہ برکتیں دوں گا تمہیں۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے، انجیل میں بھی ایسے ہی الفاظ آئے ہیں۔ یہ انجیل کے جو بہت سے حصے نہیں بدلے نا تورات وغیرہ کے، یہ ان میں سے ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے آخر پہ لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ تورات اور انجیل پڑھیں، اور یہ اشعری قبیلے والے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے پاس آتے تھے، ہم یمن سے آئے ہوئے تھے، اور اب تک جو ان کی زندگی میں حادثات گزرے تھے، آپ آتے تھے، ہم سے ملتے تھے، کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے رات بھر بتاتے تھے کہ اس اسلام کے لیے مکہ میں کیا تکالیف پہنچی، کیا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تورات کی شرح بھی ارشاد فرماتے۔ اسی لیے تابعین میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، ایک مرتبہ تورات بھی پڑھتے تھے، کہتے تھے اس میں ابھی تک اللہ کلام ہے اور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اسے کبھی آپ تورات میں انجیل میں نکال کر دیکھیں، بالکل ایک جیسی چیز، بالکل جیسے ایک ہی چراغ سے یہ نور آیا۔ وہاں بھی یہ آیا، قیل یا نوح اہبط، اللہ تعالیٰ نے کہا نوح اس زمین پہ قدم رکھ، ہماری سلامتیاں تیرے ساتھ ہیں، وبرکات علیک، ہم تمہیں برکتیں دیں گے، وعلی امم ممن معک، اور جتنے جانور اور انسان تمہارے ساتھ اس کشتی میں بچے ہیں ہم ان سب کی اولادوں میں برکتیں دیں گے، اور ان میں تیری اولاد میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو ان برکتوں سے اللہ کے نظام میں رہ کے اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس سے جنت آباد کریں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جسے ہم نے آخر پہ عذاب بھی دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمین پر دوبارہ دنیا کی آبادی کا باعث بنے۔ یہ پورا طوفان پورے کرۂ ارض پہ آیا، ایک رائے تو یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ صرف وہاں آیا جہاں انسانی بستیاں آباد تھیں۔ نوح علیہ السلام نے بددعا دی تھی کہ اے پروردگار ہلاک کر دے ان کافروں کو پوری زمین میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت زمین پہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں، جہاں نوح علیہ السلام تھے عراق کے علاقے میں، موجودہ عراق، بس وہیں عذاب آیا کیونکہ آبادیاں تھیں نہیں۔ یہ ساری آراء مورخین کی ہیں اور ہر طرف پھیلی ہوئی بھی کہیں۔